الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان ملت، برادران امت، میں جمعیت علماء اسلام ضلع غربی کے تمام عہدیداران، ذمہ داران اور کارپردازان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر۔ کراچی کے ایک گوشے میں اتنا فقید المثال اجتماع، یہ آپ کی بیداری، جمعیت علماء اسلام کے نصب العین کے ساتھ گہری وابستگی اور پاکستان کی ترقی کے لیے پرعزم ہونے کی دلیل ہے۔ میرے محترم دوستو، امت مسلمہ کئی دہائیوں سے عالمی بربریت اور ظلم کا شکار ہے۔ امریکہ ہو یا مغربی دنیا، ان کے بارود کی بارش امت مسلمہ پہ ہو رہی ہے۔ اپنی طاقت انہوں نے افغانستان میں آزمائی، اپنی طاقت انہوں نے عراق میں آزمائی،
لیبیا میں آزمائی اور فلسطین کے مسلمانوں اور غزہ کے مسلمانوں پر جو بیتی، ساری دنیا اس منظر کو دیکھتی رہی، اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ امت مسلمہ بھی تماشائی بن کر رہی، ان کا ضمیر سویا رہا، وہ اس احساس سے محروم نظر آئے کہ ہمارے بھائیوں پہ صہیونیوں کے ہاتھوں کیا بیت رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله وإذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ تمام ایمان والوں کہ آپس کے بھائی چارے، آپس کی دوستی اور باہم مہربان ہونے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے، اگر اس کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے۔ جسم کی کسی حصے میں اگر درد مچل رہا ہو تو ساری رات جاگے گزرتی ہے، بخار کی حالت میں گزرتی ہے۔ آج میں اپنی امت مسلمہ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو ٹٹولیے، کیا اپنے مسلمان بھائی پر جب ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے آپ کو کچھ بھی تکلیف کا احساس ہوا؟ ذرا سوچنا پڑے گا۔ جمعیت علماء اسلام ایک آواز ہے، جمعیت علماء اسلام ایک نظریہ ہے، جمعیت علماء اسلام ایک تاریخ ہے، اور جس جماعت کی پشت پر 200 سال کی جہاد کی تاریخ ہو، فرنگی کے خلاف جہاد کی تاریخ ہو، آزادی کے لیے قربانیوں کی تاریخ ہو، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت کو سیاست مت سکھاؤ، جمعیت سے سیاست سیکھو۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام جمعیت سے ٹکراؤ گے، جمعیت سے ٹکراؤ گے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے کہ ایک اسلامی بلاک وجود میں آنا چاہیے، ایک مشترکہ سیاسی حکمت عملی، مشترک اقتصادی نظام، مشترک دفاعی معاہدہ، یہ امت کو ایک جسم بنا سکتی ہے۔ اور جب کوئی اچھا کام ہوا، اگر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان
دفاعی معاہدہ ہوا، ہم نے حکمرانوں سے اختلاف کو بھلا دیا اور اس اقدام کی حمایت کی ہے۔ اس کو مزید آگے بڑھانے کی تمنا کرتے ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف اب بیت المقدس تک محدود نہیں ہے، قبلہ اول تک محدود نہیں ہے، یہ مسئلہ اب صرف فلسطین تک محدود نہیں ہے، یہ عرب دنیا سے آگے بڑھتے ہوئے ایران تک پہنچ گیا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تو صرف ایران کا معاملہ ہے، ایران جانے اور اس کا مسئلہ جانے، تو میں اپنے حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اپنے عوام کو بھی اس حوالے سے بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایران کو اسرائیل سر کر لیتا ہے تو پھر اسرائیل پاکستان کے دروازے پر کھڑا ہے۔ ذرا سمجھو اس بات کو، بین الاقوامی قوتیں کس منافقت کے ساتھ، کس ناجائز حربوں کے ساتھ امت مسلمہ کا خاتمہ چاہتی ہے، بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، حرمین الشریفین ان کے نشانے پر ہے۔ اور اسی لیے میں عرب دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپس کے جھگڑوں کا وقت نہیں ہے، اب امت کے وحدت کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی دفاع ایک کرو، اپنا اقتصاد ایک کرو، اپنی سیاست ایک کرو، ہم آہنگی پیدا کرو، کوئی تمہارا دفاع نہیں کرے گا۔ آئیں ایک دفاعی قوت بن کر ہم اسلامی دنیا کو ایک مضبوط بلاک بنائیں اور اکٹھے ہو کر امت مسلمہ کے مفادات کا دفاع کریں۔ میرے محترم دوستو، لیکن کون کرے؟ پاکستان کے یہ حکمران کس کس بات کو روؤں؟ اب پختانہ ہوئے پڑتوک دی سوڑے سوڑے راوٹ چہارہ سوڑا دی گرنم مات زاڑا راجی۔ سنجیدہ ہو جائیں، ذرا سنجیدہ ہو جائیں۔ یہاں پر پاکستان خود ایک قومی یکجہتی سے محروم ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں ایک قومی یکجہتی کی علمبردار جماعت ہے۔ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم ایک عقیدہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم تعصب کے قائل نہیں، ہم نفرتوں کے قائل نہیں ہیں۔ آئیں ہم اپنے اختلاف پہ بھی بات کریں، لیکن سلیقے کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔ نفرتوں کی سیاست ہم اٹھاتے نہیں ہیں، نفرتوں کی سیاست کو ہم دفن کرتے ہیں۔ ہم پاکستان میں شدت کی سیاست نہیں کر رہے، ہم پاکستان میں اصولوں کی اور محبت کی سیاست کرتے ہیں۔ پاکستان ایک آئین رکھتا ہے، ایک قانون رکھتا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس آئین پر حلف اٹھایا، ہم اس کے وفادار ہیں۔ لیکن جو لوگ ملک کے محافظ ہیں،
جو ہماری سرحدات کے محافظ ہیں، جو ہماری ملک کی سیاست کے محافظ ہیں، جو ہماری ملک کی معیشت کے محافظ ہیں، اگر وہی آئین کو سبوتاژ کرتے ہیں، اگر وہی قانون کو موم کی ناک بنا کر جدھر چاہیں جیسے چاہیں موڑ دیں، تو پھر ملک کو تباہی کے کنارے پر پہنچانا اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ میں دفاعی اداروں کا احترام کرتا ہوں، میں ملک کا نظم و نسق چلانے والے اداروں کا احترام کرتا ہوں، میں ملک میں اصولی سیاست کا احترام کرتا ہوں، لیکن اپنے حدود سے تجاوز کرو گے تو پھر سامنے بھی ہم کھڑے ہوں گے، مقابلہ بھی ہم کریں گے، اور انشاءاللہ تم مجرموں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو، اس لیے کوئی مجرم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جمعیت علماء اسلام ایک پاک، صاف، شفاف اور عقیدے پر پختہ اور پرعزم جماعت، اگر اس کو تم نے مد مقابل میں لانے کی کوشش کی تو اپنی ہلاکت کا اعلان کرو گے اور کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں۔ نعرہ تکبیر! یا آواز یا قوت! یا آواز یا قوت! امت کی وحدت، امت کی وحدت، ملت کی وحدت، ملکوں کی وحدت، انسانوں کی وحدت، تیری قوت میری قوت۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام ایک مؤثر قوت ہے۔ اگر آج پاکستان بچا ہوا ہے، اگر آج پاکستان باقی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کے فضل و کرم کو گواہ بناتے ہوئے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی برکت سے پاکستان باقی ہے۔ ہم خون کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ گزشتہ 2-3 دہائیوں میں ہمارے کتنے کارکن، ہمارے کتنے عہدیدار، جید علماء کرام نشانہ بنے کس گناہ پر؟ کون سا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ اگر کسی دوسری جماعت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہم وہاں بھی ظلم کی خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جمعیت علماء کا گناہ بتائیے، ان کے علماء کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو ہمیں قتل کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جس ملک کو ہم توڑنا چاہتے ہیں جمعیت علماء توڑنے نہیں دے رہے۔ ہم تو پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں، ایک طرف دباؤ آتا ہے، کبھی دوسری طرف سے دباؤ آتا ہے، ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہم پاکستان کے جمہوری نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ دھاندلیاں کر کے ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھتی ہے۔ ایک طرف کچھ جاہل قوتیں ہم پر کفر کے فتوے لگاتی ہے، اور ایک طرف پاکستان کے وفادار ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کے لیے انتخابات میں دھاندلیاں کرتے ہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ اس پگڈنڈی پر ہم سفر کر رہے ہیں۔ ایک طرف بھی ہم پر گولیاں برس رہی ہیں، اور باجوڑ سے لے کر کراچی تک ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں۔ ایک باجوڑ میں ہم نے
80 जनाजे एक ही इज्तिमा से उठाए हैं। वजीरिस्तान के तमाम अजला के उमरा दहशतगर्दों की गोली का निशाना बने हैं। महमद के इलाके में जाएं, कुर्म के इलाके में जाएं, वजीरिस्तान के इलाके में जाएं, उलमा ही निशाने पे, उलमा ही निशाने पर, उलमा ही निशाने पर। क्यों? लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम इन हरबों से जमीयत उलमा इस्लाम के पाए इस्तिकामत को मुतज़लज़ल कर सकेंगे, याद रखें, हमने अपनी तारीख से सर उठा के चलना सीखा है, किसी के सामने झुकना नहीं सीखा है। नारे तकबीर! जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत, ये तेरी जमीयत, कायद की सूरत में जमीयत। लेकिन मेरी जान, माल और इज्जत व आबरू की जिम्मेदारी रियासत की है। रियासत जिम्मेदार है। मैं रियासत को इस इज्तिमा की वसातत से और आपकी तायीद के साथ वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं, वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं। मुझे जो भी कत्ल करे, मैं उसका बदला नहीं लूंगा, मैं स्टेट को अपने कत्ल का जिम्मेदार समझूंगा। इत्ला भेज देते हैं, थ्रेट लेटर, फोन कर लेते हैं, आप फलाने इलाके में ना जाएं। यहां भी रोक रहे थे ना, मैंने कहा जाऊंगा। नारे तकबीर! कायद तेरी जुर्रत को, कायद तेरी जुर्रत को। फिर ये भी बता दें कि कायद के अगर एक बाल को भी किसी ने बींगा किया, खुदा की कसम ये धरती आग का भगोला बना देंगे, ये धरती आग का भगोला बना देंगे। कायद मोहतरम के जानिसार हम यहाँ मौजूद हैं। किसी माई के लाल को कायद की तरफ मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं देंगे। कायद तेरे जानिसार, कायद तेरे जानिसार, कायद तेरे जानिसार, कायद तेरे जानिसार। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे मोहतरम दोस्तों, पहले तो हमारे हुक्मरान अपनी खारजा पॉलिसी ठीक करें। पाकिस्तान के दो सरहद हैं, एक मगरबी सरहद है और एक मशरकी सरहद। मशरकी सरहद पर हिंदुस्तान है, वो सरहद भी बंद। मगरबी सरहद पर 2500 किलोमीटर तक एक अफगानिस्तान है, ये सरहद भी बंद। चीन पाकिस्तान पर एतमाद खो रहा है, वहां से भी कोई बड़ी खैर की अभी तवक्को नहीं है। ईरान के हालात कि अब न वो अच्छे का है न बुरे का। तुम मुल्क महसूर हो गया है, पाकिस्तान तुम्हारी वजह से यरगमाल है इस वक्त, और कहते हो हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। तुम खुद भी फंस चुके हो, कौम भी इस वक्त महसूर है, और पाकिस्तान के अवाम आज रुल रहे हैं। एक आबनाए हुर्मुज़ बंद हुआ, हमारे सारे हुक्मरानों के आबनाए हुर्मुज़ बंद हो गए। इंडिया में 1 रुपए
पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं हुई। बांग्लादेश जैसे मुल्क में सिर्फ 16% कीमतें बढ़ी हैं और हम हैं कि यहाँ 61% हमने कीमतें बढ़ा दी हैं। जबकि ईरान का तेल उसी मिकदार से आ रहा है जिस मिकदार से आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से पहले आ रहा था। तो सीधी बात है, ईरान के साथ मुआहिदा करो, जायज तरीके से तेल बरामद करो, खत्म बात। IMF नाराज होगा, अमेरिका नाराज होगा और इनको कमीशनें नहीं मिलेंगी। फिर पूरे स्मगलिंग की निगरानी ये लोग खुद करते हैं। तो जो खैबर पख्तूनख्वा में 45 साल से खून बह रहा है, आज की बात नहीं है। 1979 से लेकर जब मैं अभी तालिब इल्म था और यहां जंग शुरू हुई है हमारे सरहद पर, और आज जब मैं 73 साल में दाखिल हो गया हूं, मुसलसल देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। बलोचिस्तान इस वक्त खून में नहा रहा है। सिंध तो वैसे डाकुओं के हाथ में है। जी यार समझा करो ना, खुदा का खौफ। सारे इख्तियारात कहते हम मुस्तस्ना हैं। सदर पाकिस्तान मुस्तस्ना है, जिंदगी भर अब उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकेगा। ऐसा पाक, साफ, शफाफ। ये तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी बेवकूफ और अहमक है, जिसको पता नहीं किस किस जुर्म में 8-10 साल जेल में रखा। कभी इतना बड़ा मुजरिम के जेल में और कभी इतना पाक और शफाफ शख्सियत कि उसके खिलाफ कोई केस भी नहीं हो सकेगा और ताहयात। लेकिन ये मेरा मौजू नहीं है। मैं तो ये सोचता हूं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुस्तस्ना करार नहीं दिया, दावत दी। कोई है कि जिसका मेरे ऊपर हक हो तो वसूल कर लो। एक सहाबी खड़ा हुआ और कहा, या रसूलुल्लाह मेरा आपके ऊपर एक हक है, मैं वो हक वसूल करना चाहता हूं। आपने फरमाया, क्या हक है आपको मेरे? कहा, आपने मुझे एक छड़ी मारी थी, मैं उसका बदला लेना चाहता हूं। आपने फरमाया आओ। कहा, नहीं, आपने मुझे पीठ पे मारा था, मैंने भी आपको पीठ पे मारना है। आपने पीठ कर दी। कहा, नहीं, पीठ मेरी नंगी थी, मैंने नंगी पीठ पर आपको बदला लेना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ नंगी कर दी। वो सहाबी था, बहाना ढूंढ रहा था, लिपट गया और आपकी पीठ मुबारक को चूमता रहा, चूमता रहा, चूमता रहा, यहां तक कि मोहर नबूवत को चूमा। लेकिन आपने ये तो नहीं कहा कि मैं पैगंबर हूं, मैं मुस्तस्ना हूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद अदालत में पेश हुए
قاضی شریح کی عدالت میں پیش ہوئے. یہ تو نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں اور مدعی کو حق نہیں ہے کہ میرے خلاف کیس درج کر سکے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں تو کوئی مستثنا نہیں تھا، وہ خود بھی مستثنا نہیں تھے. یہ کیا قانون سازیاں ہو رہی ہیں؟ 18 سال سے کم عمر شادی نہیں کر سکتے، اور اگر شادی کر لی تو اس کو زنا بالجبر کہا جائے گا. لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ حلالی ہوگا. یہ ہمارے قانون سازی ہے. آج ملک ان سے نہیں چل رہا. بینک بیچے جا رہے ہیں، پی آئی اے بیچا جا رہا ہے، تمام سرکاری ادارے بیچے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کالج اور یونیورسٹیاں بیچی جا رہی ہیں، اسکول تک بیچے جا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. لیکن دینی مدرسہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اس پر قبضہ ہو رہا ہے. اب یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اس عقل والوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے. اور مجھے پتا ہے امریکہ کا مدرسے کے ساتھ دشمنی کون کر رہا ہے، کس کے لیے وہ مشکل بنا ہوا ہے. قانون پاس ہو چکا ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا اسی طرح پاس ہوا ہے. اب عمل درآمد نہیں ہو رہا، صوبوں میں قانون سازیاں نہیں ہو رہی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس طرح مدرسوں کو غیر مؤثر بنا دیں گے. تمہارا باپ بھی دینی مدرسے کو ختم نہیں کر سکے گا انشاءاللہ العزیز. یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، یہ تحریک ہم نے اٹھانی ہے. اس ملک میں ہمیں امن چاہیے، انسانی حقوق کا تحفظ چاہیے، اور خوشحال معیشت چاہیے. ہم نے مہنگائی کے خلاف مظاہروں کا اعلان کیا تھا، لیکن انہی دنوں میں ایران امریکہ کے درمیان پاکستان نے ثالثی کا عمل شروع کیا، اور اسلام آباد میں بین الاقوامی قیادت اتر رہی تھی. تو ہم نے سوچا کہ ان حالات میں ہمیں ملک کے لیے مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے. ہم نے وہ مظاہرے مؤخر کیے، منسوخ نہیں کیے. اور اب انشاءاللہ العزیز 22 مئی کو جمعے کے روز ملک بھر کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مظاہرے کیے جائیں گے. دوبارہ اعلان کرتا ہوں. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے دکھ درد میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں بدامنی ہے ہم وہاں پر بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنا خون دے رہے ہیں. اس وقت بھی میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ آج جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خون کی جھیل میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. شیخ ادریس کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اس نے کیا جرم کیا تھا؟ وہ روزانہ 2800 طلباء کو پڑھاتا تھا، روزانہ 1300 طلباء ایک مدرسے میں اور 1500 طلباء دوسرے مدرسے میں. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا کا رکن تھا، صوبائی اسمبلی میں ہمارا ممبر رہا ہے.
وہ ملک میں امن کی بات کرتا تھا. اگر دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان حرکت میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم تائید کرتے ہیں. اگر انڈیا کے خلاف اپنی سرزمین کا دفاع کرتے ہیں اور کامیاب دفاع کرتے ہیں تو ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ کی سیاست میں اگر علماء کرام جاتے بھی ہیں تو ان کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کر کے پارلیمانی کردار سے محروم کر دیا جاتا ہے. تم پارلیمان کے کردار سے ہمیں محروم کر سکتے ہو لیکن اس میدان کے کردار سے ہمیں محروم نہیں کر سکتے. اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں. ہم اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. میرے محترم دوستو، ہمارا نصب العین بڑا واضح ہے. ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں. ایک ایسی ریاست جو معاشی لحاظ سے طاقتور ہو، ایک ایسی ریاست جو دفاعی لحاظ سے طاقتور ہو، ایک ایسی ریاست جہاں عام آدمی کے حقوق محفوظ ہو. اور اس جدوجہد کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھا جائے گا. آپ اس جلسے میں عزم کریں کہ انشاءاللہ یہ جدوجہد ہماری آگے بڑھتی رہے گی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ 4 جون کو بلوچستان میں جلسہ کریں گے اور بہت بڑا اجتماع ہوگا. 4 جون کو پشین میں انشاءاللہ اجتماعات ہوگی انشاءاللہ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کے عزم کو اور مضبوط کرے اور انشاءاللہ جس طرح اس اجتماع میں آپ نے ایک صف ہو کر، ایک قوم ہو کر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی قوم ایک رہے گی اور اس وحدت کے ساتھ ہم کامیابیاں حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.